ویلکم بیک ناظرین. ایک شارٹ بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں. اچھا, ہم آپ کو تمام تر اپڈیٹس تو دے رہے ہیں سیلاب کے حوالے سے بھی, لیکن ہماری چونکہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک انٹرٹینمنٹ انفارمیشن ہم تمام پہنچا سکیں. تو آپ نے آج کل دیکھا ہوگا کہ ہجامہ تھراپی جو ہے وہ بڑی کامن ہے اور لوگ اس کو آپٹ بھی کرتے ہیں, اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ یہ سنت طریقہ بھی ہے, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی اس سے بہت ساری بیماریوں سے آپ بچ جاتے ہیں. تو آج جو ہمارے ساتھ ایکسپرٹ موجود ہیں ان سے ہم ان تمام سوالوں کے جو ہیں, ان تمام کنفیوژنس کے جواب لیں گے. اچھا, مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہجامہ بیسیکلی ہے کیا, اور اس کی جو آپ میڈیکل بنیادیں کہہ لیں وہ کیا ہیں؟ ہاں جی, اس طرح ہے کہ ہجامہ ایک قدیمی علاج ہے, طریقہ علاج ہے, اور یہ آج سے نہیں صدیوں سے رائج ہے, اور یہ آج کل الٹرنیٹ ٹریٹمنٹ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. تو اس میں شروع میں یہ ہوتا تھا, اس کو پہلے سینگی کا علاج کہتے تھے. کس چیز کا؟ سینگی. سینگی کا علاج. سینگ ہوتے ہیں نا جانوروں کے, ہاں ہاں, تو ان جانوروں کے سینگ کے اندر ہوتا ہے خلا. ٹھیک ہے. اس خلا کو نا یہ اور صاف کر لیتے تھے اور اس کے کنارے پہ ایک چھوٹا سا سوراخ کرتے تھے. یہ پرانا طریقہ تھا. یہ پرانا طریقہ تھا. تو وہ جسم پہ جہاں پہ ہجامہ کرنا ہوتا تھا وہاں پہ رکھ کے منہ کے ذریعے ہوا کھینچ کے ویکم کریٹ کیا جاتا, اور انگلی رکھ کے اس ویکم کو قائم کر دیتے تھے. اچھا, اور یہ وہاں پہ ویکم کی وجہ سے وہ اندر سے جلد کھنچ جاتی تھی اور خون وہاں پہ آ کے نا تھوڑا سا جمع ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے. پھر اس کو اتار کے پھر وہاں پہ کٹس لگائے جاتے تھے, پھر دوبارہ ویکم کیا جاتا, کچھ بلڈ نکل آتا تھا, اور جس طرح اس کو صاف کر دیتے تھے. یعنی وہ بلڈ وہ ہے جو باڈی میں سارا کوئی آپ کو ڈیٹیل دیتا ہوں. وہ اس طرح ہے کہ یہ تو شروع میں ایسے ہوتا تھا. پھر ایسا ایسا انسان نے جیسے ترقی کی تو اس میں پھر یہ مٹی کا برتن آ گیا. ٹھیک ہے. مٹی کے برتن کے اندر کسی روئی کو آگ لگا کے مٹی کے برتن اندر لے جاتے تھے, تو اس ایک دم پھر جسم پہ روئی کو ہٹا کے جسم پہ لگاتے تھے, کیونکہ وہاں پہ اندر آکسیجن ختم ہو جاتی تھی, اور ایک دم وہاں پہ آ کے نا تو وہ ایک ویکم کریٹ ہوتا, وہ خود جسم کو چپک جاتا تھا. پھر اور ترقی ہوئی, پھر شیشے کے کپ بنائے گئے, پھر اور ترقی ہوئی تو پھر پلاسٹک کے ڈسپوزیبل کپ بن گئے. ٹھیک ہے. اور ابھی جو طریقہ ہے وہ پلاسٹک کے ڈسپوزیبل کپس والا استعمال ہوتا ہے. وہ میں اگر آپ کو دکھا دوں تو یہ جو ہے نا, یہ ہمارے پاس ہے, یہ کپ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے ذریعے جو ہے نا یہ ہے ویکم پمپ. اس سے ویکیوم کریٹ کیا جاتا ہے. ویکیوم کریٹ کیا جاتا ہے. اس پر یوں لگا کے اس کو, تو یہاں جیسے جسم کے کسی حصے پہ رکھ کے اس کو ویکم کریٹ کرتے ہیں, تو یہ یہاں پہ ویکم کی وجہ سے نا جسم پہ چپک جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کچھ دیر تک کیا جاتا ہے. اس کے بعد یہاں پہ خون تھوڑا سا جمع ہو گیا. ٹھیک ہے. جمع ہونے کے بعد پھر اس کو اتار کے, ٹھیک ہے, کپ کو, ٹھیک ہے, تو اس پر جو ہے نا یہ اسٹیرلائز نشتر کے ذریعے ہلکے ہلکے کٹ لگائے جاتے ہیں. یہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں. یہ اس میں 11 نمبر کا ہم استعمال کرتے ہیں, تو اگر آپ کو کھول کے دکھاؤں تو زیادہ بہتر ہوگا. جی 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 جی. تو یہ دیکھیں, یہ اس میں یہ کیونکہ یہ ایک فیئر بھی ہے نا لوگوں میں. یہ ایک بلیڈ ہے. اچھا. یہ نشتر میں آپریشنز میں بھی استعمال ہوتا ہے, کیونکہ اس کو حفظان صحت کے لیے اسٹیرلائڈ ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ پیکڈ آتے ہیں اسٹیرلائڈس. تو اس کو جو ہے نا جب ہم ویکم پمپ لگانے کے بعد جب کپ اتارتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ جگہ ایک خاص نشان بنا ہوتا ہے, ہلکی سی سرخی ہوتی ہے, کیونکہ وہاں کچھ بلڈ جمع ہو جاتا ہے. تو اس کے اوپر اس نکر کے ذریعے, اس کنارے کے ذریعے, اس نوک کے ذریعے ہم اس کو نا ہلکے 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 کٹ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کٹ لگانے کے بعد پھر اس ویکم کپ رکھ کے اس کو ویکم کرتے ہیں. پھر ان باریک باریک سوراخوں سے جو کٹ لگے ہوئے ہیں ان میں سے خون سمتا ہے. ٹھیک ہے. وہ سم کے بھی اس کپ میں جمع ہوتا رہتا ہے. پھر کچھ دیر جب وہ جمع ہو جاتا ہے, اس کے بعد اس کو اتار کے صاف کر کے ٹنچر پائیوڈین وغیرہ لگا کے ہم صاف. اچھا, تو وہ پھر زخم ہو جاتے ہوں گے؟ ہلکے سے زخم ہوتے ہیں, جس طرح ہم شوگر ٹیسٹ کرتے ہیں. اچھا, وہ تو بہت ہی مائنر ہوتا ہے. اسی طرح یہ مائنر کٹس ہوتے ہیں, نہ ہونے کے برابر. ہاں, تو اس میں بعض کا کہیں زیادہ بھی ہو جاتے ہیں. تو وہ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم جس طرح پائیوڈین وغیرہ لگا دیتے ہیں, تو اس سے وہ زخم جلدی ہیل اپ ہو جاتے ہیں. تقریباً 3-4 دن میں تو بالکل محسوس ہی نہیں ہوتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, فائدہ کیا ہے ہجامہ کروانے کا؟ ہاں, ہجامہ چونکہ یہ ایک طریقہ علاج ہے, اس میں اس کا جو بیس کنسیپٹ ہے
وہ یہ ہے کہ جو ماہرین بتاتے ہیں کہ انسان کے جسم میں بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے اور ہمارے جسم میں مستقل فاسد مادے پیدا ہوتے ہیں. بالکل. وہ ہمارے کہیں نہ کہیں آ کے نا رک جاتے ہیں جلد کے ساتھ. جب وہ کہیں نہ کہیں جہاں رکتے ہیں تو پھر ان رک جانے کی وجہ سے، فاسد مادوں کے رک جانے کی وجہ سے وہ مختلف جسم پر علامات پیدا ہوتی ہیں جو بیماری کی شکل میں نظر آتی ہیں. تو پھر اس بیماری کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ جو تحقیقات جنہوں نے کی ہوئی ہیں وہ انہوں نے بتایا کہ اگر اس قسم کی علامات ہیں تو فلاں پوائنٹ پر، فلاں جگہ پر، یہ عموماً زیادہ تر نا جلد ہمارے انسان کی پشت پر زیادہ تر یہ ہوتے ہیں. ان پشت کے ان مقامات پر جس قسم کی بیماری ہے اسی قسم کے وہ پوائنٹ ہیں، ان پوائنٹ پر یہ کپنگ کی جاتی ہے. اچھا، تو بیماری یعنی کون سی بیماری ہو سکتی ہے؟ اس میں تقریباً بہت ساری بیماریاں ہیں، بہت ساری بیماریاں جیسے کہ جن کے لیے جو ہے نا، جیسا کہ ہماری ذہنی علامات ہیں، پریشانی جیسے نفسیاتی علامات ہیں، سٹریس ہے، ڈپریشن ہے، ہاں، بلڈ پریشر ہے، لو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارا جو ہے نا یہ اعصابی نروس سسٹم ہے، اعصاب کا سسٹم ہے، پٹھوں کا سکڑاؤ ہے. اور اس میں جیسے ہمارا نروس سسٹم میں ہمارا جو اعصاب میں جیسے ہمارا یہ فروزن شولڈر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو ڈاکٹر صاحب اس میں ایک منٹ میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں کہ جو اعصاب اور نروس کے حساب سے جو ہے نا، جیسے شٹی کا پین ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے کمر کا درد ہے، مسلز کی جو اسٹریچنگ ہوتی ہے، ہاں وہ بھی اس سے اسی میں آتی ہے. میدا کی بیماریاں، سینہ کی بیماریاں، آنتوں کی بیماریاں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کیا یہ پینفل ہوتا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ تو اس پروسیجر کو اسی لیے آپٹ نہیں کرتے کہ ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہے. نہیں، اتنا تکلیف دہ نہیں ہے. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تکلیف دہ بالکل نہیں ہے. ہلکی سی دیکھیں، جب ہم اس کو کٹس لگائیں گے ہلکے ہلکے تو ایک سرسراہٹ سی، ایک احساس سا وہ محسوس ہوتا ہے. لیکن ایک ذہنی کیفیت ہوتی ہے کہ مجھے کٹس لگ رہے ہیں. تو وہ جو ذہنی کیفیت ہے نا، اگر انسان پہلے سے اس کو اپنے آپ کو یعنی اسے پروسیجر پتہ نہ ہو، اسے بتانا نہیں چاہیے. نہیں، بتا دینا زیادہ بہتر ہوتا ہے. اچھا، تاکہ وہ ڈرے نہ ڈر نہ ہو. یعنی وہ کروا سکتے ہیں، یہ وہ لوگ کروا سکتے ہیں جن کی ایک تو ول پاور بھی اسٹرانگ ہے. لیکن چونکہ آپ نے ابھی بتایا کہ جس طرح ہم شوگر ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس میں بہت مطلب مائنر سا فیل ہوتا ہے کہ ہلکی سی، بس جیسے آپ کی باڈی پہ اگر کسی حصے پہ آ جائے تو آپ کو ایسے مائنر سا فیل ہوتا ہے. تو یہ وہ مائنر کٹس ہوتے ہیں، یہ پراپر کٹس نہیں ہوتے. یہ بہت مائنر ہوتے ہیں، بہت ہلکے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو محسوس بھی بہت لیٹ ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ اس کے بڑے فائدے بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا کہ سٹریس، ڈپریشن جو کہ آج کل ہماری سوسائٹی میں ویسے ہی بہت کامن ہے، تو اس کے لیے بھی یہ حجامت تھیراپی جو ہے وہ بڑی بہترین ہے. اسی کے ساتھ ایک بریک پر جائیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ایک شارٹ بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں. اچھا گوہر، مجھے یہ بھی بتائیے گا، جہاں ہم متاثرین کی بات کر رہے ہیں وہاں انتظامیہ اور گورنمنٹ اس وقت ہمیں متحرک تو نظر آتی ہے. ریسکیو 1122 کی بات کریں، میڈیا کی بات کریں، باقی مختلف جو ٹیمز وہاں پر موجود ہیں، کمشنرز کے بھی وہاں پہ دورے ہو رہے ہیں مکمل روز. تو مجھے بتائیے گا کہ انتظامیہ اور گورنمنٹ نے ایسے کون سے اقدامات لیے ہیں جس سے جو سیلاب متاثرین لوگ ہیں ان کو ریلیف مل سکے؟ علیزہ، ملتان ڈویژن کی بات کی جائے جس میں چاروں ڈسٹرکٹس آتے ہیں، ملتان بھی آتا ہے، خانیوال بھی آتا ہے، وہاڑی بھی آتا ہے، لودھنا بھی آتا ہے. اور یہ چاروں ڈسٹرکٹس جو ہے وہ ہٹ لائن پہ ہیں اس ٹائم، جن کو کمشنر ملتان عامر کریم خان لیڈ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. پہلا تو ایک کام تھا کہ لوگوں کی جان بچانا. آپ نے اس میں جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ایویکویشن کا عمل جاری ہے، لوگوں کا انخلاء کیا جا رہا ہے، اور جس طرح سے بستیاں زیر آب آ رہی ہیں. اب تک کے جو فگرز ہمارے سامنے آئے ہیں، مجموعی طور پر ملتان ڈویژن میں 6 لاکھ لوگوں کو کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے. صرف اگر ملتان ڈویژن کی بات ہے 6 لاکھ لوگ
لوگوں کو نقل مکانی کروائی گئی ہے ان کی. آپ دیکھیں 6 لاکھ لوگوں کے گھر، 6 لاکھ لوگوں کا مال، 6 لاکھ لوگوں کے مویشی، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو دیہاتوں قصبوں میں رہتے ہیں تو ان کے مویشی، ان کا تو گزر بسر سمجھ لیں کہ مویشیوں سے ہوتا ہے. اچھا ایک بڑی اہم بات آپ کو بتاتی چلوں، ہم چونکہ نارمل لائف میں آپ کو اس لیے بتا رہی تھی کہ انڈائریکٹلی پورے شہری متاثر ہوئے ہیں اس سے، اور یقیناً آپ بھی ہوئے ہیں، ہم بھی ہوئے ہیں. وہ اس طرح سے کہ ہمارے گھر جو دودھ والا آتا ہے اس نے کہا جی اب میں آپ کو چند دن دودھ نہیں دینے آ سکوں گا. وجہ کیا تھی کہ یہی جہاں سے آ رہا تھا دودھ، وہ لوگ فلڈ متاثرین ہیں، سیلاب متاثرین ہیں، تو وہاں پر اب چونکہ مویشی نہیں ہے تو دودھ کہاں سے آ سکتا ہے. تو دیکھیں انڈائریکٹلی ہم کیسے متاثر ہو رہے ہیں. یہ صرف ایک پوائنٹ ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اور بڑا اہم ہے. جو بھی شہر کے اندر جو لوگ ہیں جو شہری زندگی گزارتے ہیں اس کو تمام تر جو فیڈ کرتا ہے وہ گاؤں ہی کرتا ہے، دیہات ہی کرتا ہے. جس طرح سے آپ نے ایک ایگزامپل دی ہے دودھ کی. اب آپ جدھر دودھ، ایک تو پہلی بات ہے آئے گا نہیں، لوگوں نے جس طرح سے ہمارے پاس جو فگر آ رہے ہیں تقریباً کوئی 6 لاکھ سے زائد جو مویشی ہیں ان کو بھی نقل مکانی کرائی گئی ہے. اب یہ وہی مویشی تھے جہاں سے ہمارا دودھ بھی آتا تھا، گوشت بھی آتا تھا، یہ بھی بے سر و سامان ہے. اور آپ کو پتہ ہے سیلاب جب اپنے ساتھ آتا ہے وہ انسانوں کے لیے بھی اور جانوروں کے لیے بڑی وبائی امراض لے کر آتا ہے، اور وہ اپنے ساتھ بہت کچھ لے کر آتا ہے. اب دوسری چیز یہ ہے، ایک چیلنج یہ ہے کہ جو ان کو دودھ کی جو کوالٹی ہوتی ہے وہ ان کی ڈائٹ پہ ہوتی ہے. جیسے انسان کی جو چہرے کی رونق ہوتی ہے اور ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ ڈائٹ پہ ہوتی ہے، تو جانور بھی اس پہ ہوتا ہے. اب جانور جو جن کو ایویکیٹ کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے وہاں سے، اب ان کے لیے بھی چارہ موجود نہیں ہے. یہ بڑا چیلنج ہے کیونکہ فصلیں ساری تباہ ہو گئی. کسان وہی کرتا تھا کہ وہیں پہ اپنی وہ فصل لگا دی، وہیں پہ اس نے چارہ لگا دیا، وہیں پہ اس نے سال بھر کا جو بھوسا ہوتا تھا، توڑی ہوتی تھی وہ جمع کر لی. سب کچھ ضائع ہو گیا ہے. اب صرف اور صرف یہ جو جانور ہیں یہ زندہ رہنے کے لیے یہ کس چیز پر چل رہے ہیں؟ صرف ان کو گھاس پھوس دیا جا رہا ہے. اور اس سے کبھی بھی دودھ کی جو کوالٹی ہے وہ یہ آپ کے گھر والے بھی جانتے ہیں، خواتین بلکہ جانتی ہیں کیونکہ ان کا اس سے ڈائریکٹ تعلق ہے. دودھ کے اندر سم ٹائم آپ دیکھتے ہیں اسمیل آ رہی ہے یار، یہ اسمیل آ رہی ہے. ہم کہتے ہیں یار یہ مکسنگ کا دودھ ہے کیا ہے؟ یہ مکسنگ کا نہیں ہوتا. یہ جب جو فارمر ہوتا ہے وہ پیسے بچانے کے لیے اس کو ونڈا نہیں دیتا، اس کو کوالٹی فوڈ نہیں دیتا، صرف اس کو گھاس پہ لگا دیتے ہیں، تو پھر دودھ کی جو کوالٹی ہے وہ قتلا بھی ہو جاتا ہے اور وہ بھی ہو جاتا ہے. تو اس طرح کے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. اچھا تو گورنمنٹ نے کیا انیشیٹیوز لیے ہیں، پنجاب حکومت نے کیا انیشیٹیوز لیے ہیں مویشیوں کے لیے بھی اور جو سیلاب متاثرین لوگ ہیں ان کے لیے بھی؟ پنجاب گورنمنٹ جی لگی ہوئی ہے. ابھی تو بنیادی طور پر پہلا کام تو یہ ہے کہ اس ڈیزاسٹر کا اندازہ لگایا جا سکے کتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے. اور ابھی اس حوالے سے وزیر اعظم مریم نواز متحرک بھی ہیں، جاپان کے دورے پہ تھی، پچھلے پروگرام میں ہم نے بتایا تھا فوری طور پر پہنچی تھی. اپر پنجاب ڈیمیج تھا، اب یہ جو ہے ساؤتھ پنجاب ڈیمیج ہے وہ ملتان بھی آئی ہیں گزشتہ روز. انہوں نے ملتان میں وزٹس کیا، سیلاب متاثرین سے جا کے انہوں نے ملاقاتیں بھی کی اور جو انتظامات تھے ان کا بھی جائزہ لیا. لیکن جو پھر بات ہم پھر بنیادی طور پر وہ یہی کرتے ہیں ہم کہ ابھی ڈیزاسٹر جو ہے وہ موجود ہے، یہ سارے معاملات جو ریلیف وغیرہ یہ بعد میں ہوں گے. ابھی ایک ایسٹیمیٹ جب تک نہیں آئے گا سامنے کہ کتنے لوگ متاثر کتنے ہیں، ہاں کتنے لوگ متاثر ہیں. ابھی تو انتظامیہ جو کام کر رہی ہے وہی کرنے والا کام تھا کہ لوگوں کی جان بچائی جا سکے، لوگوں کو ریسکیو کیا جا سکے. لیکن بہت لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہاں پہ جو صورتحال ہے، جو لوگ ہیں وہاں پر موجود، ان کے لیے دیکھیں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کے لیے آپ بے گھر ہو گئے، صرف ایک کپڑے کے ٹینٹ میں آپ زندگی بسر کر رہے ہیں. وہاں پر آپ کو واش روم کے بہت سارے مسائل، وہاں پر حاملہ خواتین بھی موجود ہیں، وہاں پر بوڑھے لوگ موجود ہیں، بزرگ موجود ہیں، وہاں پر پھر وہ بچے بھی موجود ہیں جو کہ نیو بورن بیبیز ہیں، جو بہت چھوٹے ہیں، جو اسکول گوئنگ تھے، ان کا اسکول، ان کی ہر چیز تباہ ہو چکی ہے اس وقت. تو میں نے ایک ویڈیو میں بھی دیکھا کہ اب میں حقائق آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ بھی اعلان کیا گیا سی ایم مریم نواز صاحبہ کی جانب سے کہ بچوں کے لیے جو فلڈ ریلیف کیمپس ہیں وہاں پہ اسکولنگ کا سسٹم بھی کیا جائے گا. بالکل، یہ بھی ایک شروع کیا گیا ہے سی ایم پنجاب کے ڈائریکشن کے اوپر. جو ملتان میں 4 ریلیف کیمپس بنائے گئے ہیں وہاں پر بچوں کے لیے 2 سے 3 گھنٹے کی اسکولنگ بھی ہے، بچے تاکہ انگیج ہوں. جو مینٹلی سٹریس، ڈاکٹر صاحب بھی ابھی کہہ رہے تھے نا، سٹریس ہو جاتا ہے کچھ چیزوں کو لے کر، تو یہ اسی کو ہی کہ بچے بھی سٹریس میں نہ چلے جائیں، ہمارا گھر بار چلا گیا،
ان کو تھوڑا سا بیزی رکھنے کے لیے تاکہ ان کی لرننگ بھی ہو. اب کیونکہ یہ جو کرائسس ہے اس کے بعد پتہ نہیں ہے کہ کتنے دن یہاں رہیں گی, یہ کتنے سالوں بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ کرائسس بڑا ہے. اچھا اسی بات کو ہم کنٹینیو کریں گے. کالر ہے ہمارے ساتھ لائن پہ, کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں صدیق احمد ملتان سے بول رہا ہوں. یہ حاجی صاحب جو بیٹھے ہیں نا, ٹیم صاحب, جی جی, ان سے گزارش یہ ہے, یہ 20 سال سے میری گھر والی کو جو ہے نا بلڈ پریشر اور شوگر بہت ہو جاتا ہے, اور سر پہ اکثر یہ پریشر جو ہیوی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کے سوال کا. اچھا وہ جی کہہ رہے ہیں کہ ان کی وائف کو جو ہے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے اور کافی پرانا ہے, کافی سالوں سے ہے. ٹھیک ہے, اس کا بھی علاج ہے. اس کے لیے باقاعدہ آپ کو کسی بھی حجامہ اسپیشلسٹ سے کنسلٹ کرنا پڑے گا, تو وہ آپ کے لیے پھر وہ تجویز کرے گا. ٹھیک ہے, تو یہ حجامہ جو ہے نا, حجامہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ مرد حضرات بھی لگا سکتے ہیں, عورتیں بھی کرا سکتی ہیں, اور بچوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ سٹریس کے لیے, آپ نے بلڈ پریشر کا بھی ذکر کیا کہ آپ بلڈ پریشر کے لیے بھی یہ ہو سکتا ہے. بالکل, لیکن یہ ڈاکٹر سے پہلے تجویز کرنے کے بعد یہ حجامہ اسپیشلسٹ جو ہے وہ خود تجویز کرے گا کہ جی آپ نے کروانا ہے یا نہیں. ہاں, یہ بڑا اہم پوائنٹ. ہاں, اس میں سب سے بڑی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ مریض کی صحت کو دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر اس میں بہت زیادہ خون کی کمی ہے پھر نہیں کیا جائے, پھر نہیں کیا جاتا. بہت زیادہ بوڑھا ہے تب بھی نہیں, تب بھی نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے, نوزائیدہ بچہ ہے تب بھی نہیں ہو تب بھی سکتا. نہیں ہو سکتا اس کا. تو یہ سچویشنز کے حساب سے پھر ڈیسیژن لیا جاتا ہے کہ اس کو کیسے ہم ٹریٹ کریں گے. تو جو بھی اب اس کو ٹریٹ کرے گا تو وہ اس کو جب تک وہ ان کو دیکھے گا نہیں, اچھی طرح سمجھے گا نہیں, اس طرح اس کا علاج پھر اسی حساب سے ہوگا. اچھا اس کا کوئی بہترین وقت بھی ہوتا ہے اگر ہم ٹائم کی بات کریں کہ اس وقت میں آپ کروا لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے؟ اس کے لیے نا پہلے تھوڑا سا نا میں آپ کو تھوڑی سی لمبی بات کروں گا. ٹھیک ہے, یہ ہے کہ یہ طریقہ علاج جیسے بتایا گیا کہ بہت پرانا ہے, تو اس کے بارے میں مذہبی طور پر ہماری جو نسبت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو جو فرشتوں سے ملاقات ہوئی تو فرشتوں کی گفتگو میں فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ اپنی امت سے کہیں کہ وہ حجامہ سے علاج کرایا کریں. اچھا, یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے, اچھا میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. تو یہ جو ہے نا, تو اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالباقاعدہ تاکید کی, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کئی دفعہ آپ نے حجامہ کیا. آپ نے جو ہے نا, یہ بات تھوڑی سی لمبی ہے, آپ نے تقریباً اپنے 6 مقامات پر حجامہ کیا ہے. ایک سر کے بالکل اوپر, ایک سر کے پشت پر, 2 گردن کے ساتھ جہاں گردن شروع ہوتی ہے سر اور گردن ملا, 2 پوائنٹ یہاں ہیں, اور ایک جو ہے نا جو کندھوں کے درمیان ہے, ٹھیک ہے, جسے مورا ہوتا ہے T4, اس کے اوپر. اچھا ڈاکٹر صاحب کالر لائن پہ ہمارے ساتھ کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو, جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز بند کریں اور مجھے اپنا نام بتائیے. میرا نام سمیہ شجاعت ہے. اچھا چلیں ٹی وی کی آواز بند کر دیں سمیہ, اور سوال بتائیں کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں. میں ابھی جی کر دیا, میں نے آف کر دیا. چلیں جی اب بتائیں کیا سوال ہے آپ کا. جی میرا سوال یہ ہے کہ 7 ماہ ہو گئے ہیں کہ یہ میرے نا سر کی درد نہیں ہوتی. اچھا, بیٹھنے سے بھی ہوتی ہے, چلتی پھرتی ہوں پھر بھی ہوتی ہے, سی ٹی اسکین بھی کروایا ہے, اس کے باوجود بھی کوئی مسئلہ سیٹ نہیں ہو رہا میرا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کی کال کا. اچھا ویسے تو ہم اس طرح کے معاملات پہ جو ہم یہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے جو ڈاکٹر ہیں آپ ان سے تجویز کریں, لیکن ابھی بیٹھے ہیں حجامہ کے حوالے سے ہم ڈاکٹر صاحب سے ڈیٹیل آپ کو دے سکتے ہیں, لیکن وہ ڈیٹیل دیں گے آپ کو ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک شارٹ بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب کالر کا سوال تھا بریک سے پہلے کہ ان کو سر کا درد ہے, وہ 7-8 ماہ سے ہے اور وہ اس میں کوئی ریلیف نہیں ہے, سٹی اسکین کرا لیا, تو اس حوالے سے آپ کوئی ریکمنڈیشن دینا چاہیں گے؟ میں تو ریکمنڈیشن تو پھر دوائیوں کے حساب سے تو ہو سکتی ہے نا, لیکن حجامہ کے حساب سے تو پھر یہی ہے کہ جب تک آپ
हजामा करने वाले से कंसल्ट नहीं लेंगे, उससे काउंसलिंग नहीं होगी, वो आपका डिसीजन देगा कि आपको हजामा किस तरह कैसे होगा। तो ये पॉसिबल है कि ये ट्रीटमेंट हो जाए और ये वाकई इसमें उनको सेहत मिल सकती है अगर वो हजामा कराएंगे तो। लेकिन सूरत हाल फिर भी वही होगी कि आप जब किसी भी स्पेसिफिक एक्सपर्ट के पास या हिजामा स्पेशलिस्ट के पास जाएंगी तो वो आपको पहले आपका वो जो सिटी स्कैन और बाकी तमाम अद्वियात जो आप इस्तेमाल कर चुकी हैं या कर रही हैं वो देखेंगे, उसके बाद वो आपको सजेस्ट करेंगे। मतलब रैंडमली आप जाके बिल्कुल नहीं करवा सकती, उसके लिए आपने अपनी हिस्ट्री लाजमी बतानी है और अपनी अद्वियात लाजमी बतानी है कि आप कौन से इस्तेमाल कर रही हैं, ताकि आपके इलाज में जो है वो हिजामा मौसर साबित हो सके, ना कि नुकसान। इस तरह हम तो जो है ना आपको आगाही दे रहे हैं ना कि हजामा कराना चाहिए, इससे क्या फ़ायदा होता है। तो अब ये हम जनरल बात कर रहे हैं। यहाँ तो जनरल, तो इसके लिए तो आपको बाकायदा फिर काउंसलिंग करनी पड़ेगी ना। जब तक काउंसलिंग नहीं करेंगे तो। अच्छा डॉक्टर साहब, ख़वातीन और मर्दों का जो हिजामा होता है उसमें कोई फ़र्क होता है या सेम प्रोसीजर है? बिल्कुल सेम है, सेम तरीक़ाकार है। सिर्फ यही है कि औरत का थोड़ा सा पर्दे का हिसाब होता है। बिल्कुल। अगर औरत का हजामा औरत ही करे तो वो बहुत तो ज़्यादा बेहतर बेहतर होता है। बिल्कुल। दूसरा जो है ना कि मैं आपको ना वो उस वक्त बात हो रही थी इससे पहले कि ये एक पॉइंट है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें बहुत ज़्यादा आपने हजामा कराया है। बिल्कुल। वो है दो कंधों के दरमियान। अच्छा। इसमें जैसे रीढ़ की हड्डी है ना, इसमें T4 एक हड्डी होती है, मोरा जिसे हम कहते हैं T4। तो इस पॉइंट पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई दफ़ा हजामा कराया है। अच्छा, इसके हमारे जो माहिरीन हैं, जो उस्ताद हैं, जो इसके रिसर्चर हैं, वो बताते हैं कि इस पॉइंट पे अगर हजामा किया जाए तो ये तकरीबन 79 किस्म की बीमारियों का इलाज यहीं पर। अच्छा, इसी एक पॉइंट पर, यानी तकरीबन 80 बीमारियों का इलाज जो है वो यहीं से हो जाता है। इसी एक पॉइंट से होता है। यानी हजामा इतना आप कह लें कि मौसर साबित हो सकता है। अच्छा, अब ये जो है ना, जिस तरह मैं बता रहा था कि हज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत से कहा, तो आपने जो है ना ये ताकीद की कि आप अपनी उम्मत को अभी हजामा कराएं। आपने ख़ुद भी कराया, हमें भी ताकीद की। अच्छा, इस हवाले से ये था कि आपने पूछा कि हजामे का टाइम क्या है। ठीक है। हजामे का टाइम और दिन भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। अच्छा। हाँ जी, वो ये है कि अगर वो कहते हैं कि सुबह सुबह अच्छा निहार मुँह हजामा किया जाए ज़बरदस्त तो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है। ठीक है, क्योंकि उसमें कहते हैं कि हजामा जब किया जाए तो आपका पेट खाली होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, जब निहार मुँह खाली होता है। अच्छा, फिर इसके बाद डेट्स के हवाले से कमरी यानी कि चाँद की 17, 19 और 21, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेशली डेट बताई है कि इन डेटों में हजामा करो, ज़्यादा बेहतर है, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है। तो हिजामा के बाद किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है? वो लोग जो हिजामा करवाते हैं। हाँ, हजामा से पहले वो मतलब इस पाक साफ होना चाहिए। ठीक। हजामा कराने के घंटा बाद उसे नहा लेना चाहिए। ठीक है, फौरी मतलब घंटे के बाद फ़ौरन शावर लेना ज़रूरी है। शावर ले लें। ठीक। अच्छा, शावर लेने के बाद कुछ थोड़ा सा सदका भी करें और 2 नवाफिल पढ़ें। ये हदीस में इनका जिक्र है। ठीक वो है। इसलिए है कि शुक्र अदा करें। ये हमें इस्लामी तालीमात बताती है। तालीमात बताती कि अल्लाह का शुक्र अदा करे कि उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा की है। फिर ये इस बीमारी से बचने के लिए भी दुआ भी इसमें शामिल हो जाएगी। सदका है, ये बीमारियों को टालता है, मुसीबतों को टालता है। तो ये उसका। अच्छा, उसके बाद ये है कि इसके बाद फ़ौरन कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए। हजामा के 1 घंटा बाद फिर वो अपना मामूल ज़िंदगी के मुताबिक जो कुछ खाए पिए कर सकता है। अच्छा, आपके पास आने वाले मरीज़ डॉक्टर साहब अक्सर जो हिजामा करवाते हैं वो किन बीमारियों का शिकार होता है? मैंने ज़्यादातर जिस मरीज़ों का इलाज किया उसमें ज़्यादातर असाबी लोग ज़्यादा थे। यानी यही स्ट्रेस, डिप्रेशन और ये चीज़ और असाबी खिंचाव, पट्ठों का खिंचाव, जैसे फ्रोजन शोल्डर है, जैसे छाती का पेन है, कमर का दर्द है, टांगों का दर्द है। ये एक पेन है, अमूमन आजकल तो बहुत ज़्यादा लोगों को बाजुओं में दर्द रहता है, टांगों में दर्द रहता है, समझ नहीं आती ये है क्या। पेन किलर खाते हैं, थोड़ा सा रिलीफ मिल गया, उसके बाद फिर हो गया, फिर कमज़ोरी महसूस होती है। उनका फीडबैक क्या होता है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक। रिव्यू देते हैं आपको बाद में कि जी हमें फ़र्क पड़ा है इस चीज़ से? ठीक। अच्छा गौहर, मुझे आप बताइएगा
کہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں ہم ذکر کر رہے تھے کہ انہوں نے گزشتہ روز وہ آئیں بھی اور انہوں نے جو سیلاب متاثرین لوگ تھے کیمپس میں بھی ان کا وزٹ ہوا، جو علاقے تھے متاثرہ وہاں پر بھی انہوں نے اپنا وزٹ کیا. تو مجھے بتائیں کہ انہوں نے انسٹرکشنز کیا دیں، انہوں نے کیا اقدامات لیے وہاں پر، اور انہوں نے کیا انسٹرکشنز دی کمشنرز کو، ڈپٹی کمشنرز کو کہ کیا لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے؟ علیزہ، ہدایات وہی تھی جو ہوا کرتی ہیں کہ لوگوں کو جو بھی کیمپس میں موجود ہیں انہیں بہتر سے بہتر سہولیات فراہم کی جائیں. جس طرح سے آپ نے نشاندہی کی کہ ٹوائلٹس کا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، خواتین کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اس کو بہتر بنایا جائے. بچے ہیں وہاں پر، ان کو دودھ کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے. اسکول کا انہوں نے کہا ہے ان کے لیے آغاز کر دیں. اس کے ساتھ ساتھ 3 وقت کا جو کھانا ہے وہ ملنا چاہیے. سب کچھ مل جائے، لیکن وہ جو گھر والی بات تو نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے اپنا گھر بار چھوڑ کر ایک کیمپ میں آ کے زندگی گزارنا. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اب میں آپ کو جو فگر ہمارے پاس آئے ملتان ڈویژن کے 6 لاکھ سے زائد کا اور ملتان کا 4 لاکھ کا آ چکا ہے، اور اگر یہ 2 بلیچنگ پوائنٹس ہو جاتے، شیر شاہ اور ہیڈ محمد والا جو ابھی تباہی مچا رہے ہیں، کریٹیکل پوائنٹس ہیں، تو اس کے بعد بھی ملتان انتظامیہ کو 2 سے 2.5 لاکھ لوگوں کو پھر مزید کیمپس نکالنا پڑے گا، لانا پڑے گا. اب کیمپس کی تعداد 4 ہے، ایک کیمپس میں کتنے لوگ ہو سکتے ہیں؟ انتظامیہ تو کیمپس میں زیادہ زیادہ کوئی 10,000 20,000 لوگوں کو رکھ پائی ہے. تو یہ لوگ مختلف جگہوں پر ہیں، رشتہ داروں کے گھر ہیں، کوئی کسی جگہ چلا گیا ہے، کسی نے کوئی رینٹ پہ گھر لے لیا ہے. اچھا، یہ بھی بہتر صورتحال ہے کہ اگر آپ اپنے رشتہ داروں کے گھر بھی جا رہے ہیں تو اس وقت میں ضرورت یہ ہے کہ رشتہ دار بھی ان کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیں اور خود ان متاثرہ لوگوں کو کالز کریں، انہیں احساس دلائیں کہ اس وقت وہ اکیلے نہیں ہیں، اس وقت انہیں آپ لوگوں کی ضرورت ہے، آپ خود کال کریں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں، جی ہم کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتے، اور ان کے مالی وسائل اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ جا کے کسی آپ کہہ لیں کہ ہوٹلز کو، جس طرح اپر پنجاب میں جو بھی صورتحال ہوئی تو لوگوں نے ہوٹلز کا رخ کر لیا. میں کل ہم سورج میانی ہے ملتان کے، بالکل ملتان کے حصہ ہے، ادھر تھے تو جو بند ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں گے پورا شہر آباد ہو چکا ہے. جو دریائی بند ہے، وہ لوگ ہیں جو حکومتی کیمپس میں بھی نہیں جا رہے. وہ کہہ رہے ہیں ہماری زمین ہے، ہمارا مکان ہمارے سامنے ہے، ہم دیکھتے رہیں گے اسے کیونکہ ہمارا مال ہر چیز ابھی وہیں پر موجود ہے. انہیں اس چیز کو کرنے کا موقع نہیں ملا. اس میں ہم اپنے آپ کے پروگرام کے توسط سے لوگوں سے کہیں گے کہ یہ جو کرائسس ہے یہ بہت بڑا ہے. اس کرائسس کو دیکھتے ہوئے سب کچھ حکومت نہیں کر سکتی، کیونکہ حکومت اس وقت پنجاب میں دیکھا جائے تو ہر سپاٹ پر وہ بیزی ہے، چاہے وہ سیالکوٹ ہو، چاہے وہ لاہور ہو. اس میں جو مخیر حضرات ہیں انہیں نکلنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے ایسے علاقوں میں جائیں جہاں پر کوئی بھی نہیں پہنچ پا رہا. اب جو فلاحی تنظیمیں امداد کرنے والے ہیں، لوگوں کے لیے کھانا لے کے جانے والے ہیں، وہ وہاں ہی جا رہے ہیں جہاں پر حکومت آلریڈی کام کر رہی ہے. سورج میانی ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ جو قریب جو روڈ کے ساتھ ہے، جو نیوز میں آ رہا ہے یا پھر میڈیا پہ دکھائی دے رہا ہے، بالکل جہاں تک ان کی ایکسیس ہے نا، روڈ ایکسیس، وہاں تک جا رہے ہیں، وہاں تک تو ہر چیز جا رہی ہے. لیکن میں اس میں تو ہمارے پاس جو تقریباً 150 سے زائد موزہ جات جو زیر آب آ چکے ہیں، جو روڈ کے ساتھ ہیں ان کی تعداد تو کوئی 20 ایک ہوگی. تو آپ یہ دیکھیں 120 سے زائد موزہ جات ایسے ہیں جو پیچھے ہیں، انہیں وہاں جانا چاہیے، لوگوں کو زیادہ حصہ لینا چاہیے. یہ حکومت اس کرائسس سے نہیں نکال سکتی. بنیادی طور پر پہلے لوگوں کی زندگیاں بچانی ہیں. ہم نے دیکھا جی بہت سارے کرکٹرز جو تھے، بہت سارے لوگوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اس چیز میں، اور ہمیں بھی انڈیویجولی اس چیز میں حصہ لینے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو ویری مچ گوہر فار جوائننگ اس. ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے، بریک کے بعد نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ایک شارٹ بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں اپنے نئے مہمانوں کے ساتھ، اور آج ہم جس موضوع کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں ایک تو جمعہ کا دن ویسے ہی بڑا خاص ہوتا ہے، آپ کو ایک الگ سی فیلنگ بھی آ رہی ہوتی ہے کیونکہ جمعے والے دن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے تمام کام تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھتے ہیں، اور ہر انسان کو جلدی بھی ہوتی ہے اور کوشش بھی ہوتی ہے. جو باہر کاروبار والے ہوتے ہیں وہ اپنی دکانیں بند کر رہے ہوتے ہیں کہ جو جمعے کا وقت ہونے والا ہے، ہم نے گھر جانا ہے، نہانا دھونا ہے، تیاری کرنی ہے جمعے کی. تو یہ ایک مسلمانوں میں جو روایت ہے یہ بڑی خوبصورت ہے، یہ دن بڑا خوبصورت ہوتا ہے.
اس روز گھریلو خواتین کی اگر بات کریں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ تمام کام جو ہیں 11-12 بجے سے پہلے کر لیں تاکہ وہ نہا دھو کر صاف ستھرے ہو کر جمعہ پڑھ سکیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکیں. تو یہ اس دن کی ویسے بڑی اہمیت ہے. پھر خاص طور پر یہ جمعہ وہ ہے، یعنی آپ سب جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا جو مہینہ ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے. تو جی اس جمعے کو آج ہم ڈسکس یہ بھی کرنے والے ہیں کہ اس مہینے کی جو ہے اہمیت کیا ہے، اور اس مہینے کے جو بھی واقعات تھے وہ تمام آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کریں گے. اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، ان کا تعارف کرواتے چلیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ عبدالماجد ویٹو صاحب، جو کہ اسلامک اسکالر ہیں اور ملتان کا ایک جانا مانا نام ہے، جن سے ہم تمام تر جو ہے وہ آگاہی بھی لیں گے اور جانیں گے کہ اس ماہ کی کیا اہمیت ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. علامہ صاحب، ربیع الاول کے مہینے کے بارے میں ہمیں بتائیے گا کہ کیا اہمیت ہے اس کی، اور اس مہینے کو ربیع الاول کیوں کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کے ادارے کا بےحد مشکور ہوں کہ اس اہم مہینے میں، اہم دن میں ایک خاص اور اہم موضوع پر سامعین اور ناظرین سے مخاطب ہونے کا بہترین موقع فراہم کیا. ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ خوشیوں بھرا مہینہ ہے، اور اس دفعہ جو ربیع الاول ہے وہ ہمارا 1500 سالہ جشن ولادت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس کو پوری مسلم امہ خوشیاں منا رہی ہے. پوری مسلم امہ پورے عقیدت و احترام سے اس کو پوری دنیا میں منایا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد، اس سے پہلے پوری کائنات کی تخلیق، پھر اس سے پہلے انسانیت کی آمد، سیدنا آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے نبی. اللہ نے اس کے بعد جو نبوت کا سلسلہ رکھا، تمام انبیاء مقدس قابل احترام، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو آخری نبی ہیں، ان کا جو مقام ہے وہ تمام انبیاء سے افضل اور اعلیٰ ہے. سیدنا آدم علیہ السلام آئے تو اللہ رب العزت نے ان کا جو کلمہ ہے ان کی ایک صفت کے ساتھ مخصوص کیا. آدم علیہ السلام کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. ایک صفت صفی کے ساتھ مخاطب ہوئے. پھر سیدنا ابراہیم سیدنا نوح علیہ السلام کا بھی ایک صفت کے ساتھ کہ لا الہ الا اللہ آدم نجی اللہ. ابراہیم جو اللہ کے دوست اور خلیل ہیں، ان کو جب کلمہ ملا تو لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. اس کے بعد ان کے بیٹے جنہوں نے بڑی قربانی دی، والد کی فرما برداری کی اعلیٰ ایک مثال قائم کی، ان کو جو کلمہ ملا ان کی وہ قربانی کی صفت کے ساتھ ملا کہ لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ. اگرچہ وہ بہت بڑے ایک معجزے کو بھی ہمارے لیے چھوڑ گئے کہ ان کی ایڑیاں رگڑنے سے زمزم جاری ہوا، جو آج تک ہمارے لیے مقدس ہے. بلکہ زمزم کی تقدیس امت محمدیہ کے لیے ایک اور بھی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی لعاب مبارک کنویں میں ڈالی، یعنی زمزم کے کنویں میں ڈالی، تو فرمایا کہ یہ میرا جوٹھا ہے، جو میرا امتی میرا جوٹھا پیے گا اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. تو زمزم کے ساتھ پھر ہماری دو عقیدتیں ہوں گی. پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دوست، اللہ کے لاڈلے نبی، جب ان کو کلمہ ملا تو وہ بھی کلیم کے ساتھ، کیونکہ ہم کلام ہوتے تھے، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. پھر معجزہ عیسیٰ آئے کہ عیسیٰ جو اللہ رب العزت نے یہ ثابت کرنا تھا کہ بغیر ماں باپ کے میں پیدا کر سکتا ہوں، یعنی آدم کو بنایا. پھر اللہ نے ثابت کرنا تھا کہ میں بغیر جو ہے نا ماں کے بھی پیدا کر سکتا ہوں، یعنی آدم کی پسلی سے حوا کو بنایا. پھر اللہ نے یہ بھی ثابت کیا کہ میں بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہوں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کو کلمہ ملا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. لیکن ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کلمہ ملا تو لفظ رسول کا آیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے ہر پیغام کو، اللہ کی ہر بات کو کما حقہ آپ تک پہنچانے والے اللہ کے رسول ہیں.
صرف ایک صفت کے ساتھ نہیں، مجموعی طور پر لفظ ملا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے برگزیدہ اور خاص بندے ہیں۔ علامہ صاحب آپ نے ذکر کیا بھی اس کا کہ ہم آب زمزم کو جو ہے مقدس سمجھ کے پیتے بھی ہیں، پھر ہماری ایفیلیشن اس کے ساتھ اتنی زیادہ ہے، ہمارا ایمان اتنا پختہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی جو بیمار بھی ہے اس کو آپ یہ پلا دیں، اس کے چند قطرے ہی نصیب ہو جائیں تو اس کی بیماری بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، وہ شفا ہے۔ اچھا پھر میں آپ کو ایک اپنا پرسنل واقعہ بتانا چاہوں گی۔ میری امی چونکہ ایستھما پیشنٹ ہیں اور ان کا ایستھما اور ان کی جو مرض ہے وہ 25-30 سال پرانی ہے، تو وہ ان کی بیماری بڑی سویر ہے۔ وہ جب عمرے پر گئیں تو چونکہ میرا چھوٹا بھائی بھی ساتھ تھا ان کے، تو وہاں پر وہ گئیں اور وہ بالکل اچھا وہ ان کا یہ سینیریو ہے کہ وہ دوائی کے بغیر رہ نہیں سکتی، کیونکہ انہیں نہیں پتہ چلتا کہ کس وقت ان کا سانس اکھڑ جائے۔ تو ایستھما کا پیشنٹ تو ویسے بھی ذرا چلتا بھی کم ہے کہ اسے چلنے سے بھی سانس کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو میری والدہ نے وہاں پر خود طواف بھی کیے، عمرے بھی کیے وہاں پر، اور وہ جب واپس آئی 1-1.5 ماہ کے بعد تو انہوں نے ہمیں بتایا، کہتی مجھے وہاں پہ میری بیماری کا پتہ ہی نہیں تھا کہ میں بیمار بھی ہوں، بس مجھے یہ ہوتا تھا کہ میں آب زمزم پیوں اور میں عمرہ بھی کروں، طواف بھی کروں، اور وہ چل کے کرتی تھیں پیدل۔ حالانکہ یہاں پر تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم انہیں گھر میں تھوڑا سا چلنے کو کہتے ہیں تو وہ انہیں نا سانس کا ذرا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو ہم نے خود بھی وٹنس کی ہوئی ہے۔ اچھا جی، چونکہ ہم سیلاب متاثرہ لوگ جو ہیں ان کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں، جتنے بھی سیلاب متاثرین ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں، تو ہمارے اس وقت رپورٹر جو ہیں وہ بالکل وہاں پر موجود بھی ہیں، ہیڈ محمد والا، شیر شاہ، تمام مقامات پر وہاں سے ہمیں اپڈیٹس بھی دے رہے ہیں۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں زہیب بخاری صاحب جو کہ ہمیں لائیو اپڈیٹس دیں گے کہ اس وقت وہاں پر صورتحال کیا ہے۔ جی زہیب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا زہیب، مجھے بتائیے گا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے، جو متاثرہ علاقے ہیں وہاں پر اس وقت سیلاب کی کیا صورتحال ہے؟ آج بالکل اس وقت ہم ہیڈ محمد والا کے مقام پر موجود ہیں، اور گزشتہ رات صورتحال جو ہے وہ یہ تھی کہ جو کریٹیکل گیج ہے وہاں تک پانی جو ہے وہ نہیں آ سکا تھا، کیونکہ یہی بتایا جا رہا تھا کہ معاملہ جو ہے وہ گمبھیر ہو سکتے، سنگین ہو سکتے ہیں، لیکن خوش قسمتی سے پانی جو ہے وہ ابھی کم ہوتا ہوا نظر آیا۔ لیکن ایک اچھی نیوز ہے، ایک بری نیوز ہے۔ بری نیوز یہ ہے کہ شیر شاہ کے مقام پر پانی جو ہے وہ کریٹیکل گیج کو جو ہے وہ ٹچ کر گیا، اس سے بھی آگے تجاوز کر گیا، اور شیر شاہ جو ٹول پلازا ہے وہاں تک پانی آ گیا۔ آج صبح جب میں نے وہاں پر وزٹ کیا تو لوگ جو ہیں وہ آپس میں ہی وہاں پر لڑ رہے تھے، ڈنڈے برسائے جا رہے تھے ایک دوسرے پر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کی گاڑیوں کو بھی جو ہے وہ اندر انٹر نہیں ہونے دے جا رہے تھے۔ تو وہاں پر شدید غم و غصہ جو ہے وہ لوگوں میں پایا جا رہا ہے، اور انتظامیہ سے بھی الجھ رہے ہیں وہاں کے لوگ۔ تو اس وقت اگر میرا کیمرامین آپ کو بلال دکھا سکے تو یہاں پر پانی کا بہاؤ جو ہے وہ کافی تیز ہے، اور اس وقت یہاں پر بھی بوٹس جو ہیں وہ آ چکی ہیں، اور آپریشن جو ہے وہ اس وقت یہاں پر شروع جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر پانی کی سطح جو ہے وہ ہمیں کم ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن ایک اور چیز جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، جس کو مس نہیں کیا جا سکتا، ہیڈ تریمو کے مقام پر، تو ہیڈ تریمو پر جو پانی جو ہے وہ کم ہو رہا تھا وہ اب اچانک سے جو ہے وہ اب بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ یقیناً وہ یہاں پر بھی معاملات کو ڈسٹرب جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ علی قاسم گیلانی، ممبر قومی اسمبلی، اس وقت ہمارے ہمراہ موجود ہیں، ان سے اس وقت ہم بات کرتے ہیں۔ مسلسل ہم نے دیکھا کہ یہاں پر جو ہے وہ راؤنڈز بھی کر رہے ہیں، آپ جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں، راؤنڈز کر رہے ہیں۔ اب تک انتظامیہ کے ساتھ کیا میٹنگز ہو رہی ہیں، کیونکہ 2 پوائنٹس کو بریچ کرنا تھا، اور ڈپٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عوامی مفاد کی خاطر ہم نے یہ فیصلہ ابھی تک نہیں کیا، لیکن شیر شاہ کے جو عوام ہے وہ تو غم و غصے کا شکار ہے، ان کو بس نہیں چل رہا کہ وہ خود ہی بند توڑ دیں۔ جی، جیسے کہ آپ نے خود بتایا ابھی کہ کل کا جو دن گزرا ہے انتہائی کرٹیکل تھا وہ ملتان کے لیے۔ پرسوں جو لوگ فلڈ ایریا سے فلڈ بن پہ آئے ہیں اور ان کی تعداد 3,52,000 تھی، وہ کل ڈراسٹکلی انکریز ہو گئی، اور 4 لاکھ سے زیادہ عوام جو ہے وہ ہٹ ہوئی۔ سائملٹینیسلی 2 سائٹس پہ جو ہے عمل جاری ہے انتظامیہ کے ساتھ مل کے۔ ایک سائٹ تو ریلیف ایفرٹ ہے، جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے بھی کیمپس سرکاری طور پہ بنے ہوئے ہیں یا پرائیویٹلی بنے ہوئے ہیں ان میں جو فیسلٹیز دی جا رہی ہیں، جو لوگوں کو وہاں پہ کھانے کی تقسیم چل رہی ہے، ٹینٹس کے مسائل تھے، ون ڈے کی تقسیم کے مسائل تھے، وہ ایک تو اس سائٹ پہ عمل چل رہا ہے۔ دوسری سائٹ پہ جو ٹیکنیکل ٹیم ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے جس کا یہ بریچز کے اوپر جو کام کر رہے ہیں، وہ بریچز کے اوپر دیکھ رہے تھے۔
आपको पता है कि पीछे से भी पानी जो है त्रिम्मू कल अप हुआ है और बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि जो पीछे सेंट्रल पंजाब में जो बारिशें हुई हैं उसका पानी अब जाके त्रिम्मू के साथ लगा है। बट हम इसको अभी भी जो आने वाले 25-24 घंटे हैं वो मुल्तान के लिए अहम इसीलिए हैं कि जो कल से 4 लाख अफराद आज फ्लड बन पे आए हैं, कैंपों में आए हैं, उनको फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। और शेरशाह के बारे में आपने बताया है, शेरशाह के जो ज़मींदारा बंद टूटा उसकी वजह से कई पहले 35,000 लोग अफेक्टेड थे, वो नंबर भी बढ़ के अब 70,000 के करीब चला गया है। लोग वहाँ पर अभी भी टेंटों के लिए हमसे रब्ता कर रहे हैं। ख़वातीन के भी मसाइल हैं, पर्दे के मसाइल हैं, मेडिकल के मसाइल हैं, उनको टैकल करने के लिए मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूँगा सूबाई हुकूमत से भी, वफाकी हुकूमत से भी, इंटरनेशनल कम्यूनिटी से, मुख्तलिफ NGO से, मुखैर हजरात से कि मुल्तान में अभी तक जो मुसीबत है वो टली नहीं है। ये एक इंसानी अलमिया है कि 4 लाख लोग जो हैं वो अपने घरों से बेदखल होकर मजबूरी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें उनको फैसिलिटेट करना है। देखा कि कल हेड सिकंदरी पर जिस तरह बख्श वाला पर, खज्जी वाला पर लोग हमसे कांटेक्ट कर रहे थे कि आपसे रब्ता हो सके, और यकीनन आप वहाँ पर मौजूद भी थे। और जो देहात की जो ख़वातीन होती हैं वो कल्चरल बैरियर्स की वजह से उनको बहुत से मसाइल का सामना होता है, तो वो भी जो है वो खुले आसमान तले रातें गुजारने पर मजबूर थे। और हमने सुना है कि आपने वहाँ पर टेंट्स और खाना भी प्रोवाइड। आप जानते हैं कि ये 100 किलोमीटर का जो फ्लड बन है और चनाब की जो मुल्तान सदर की बेल्ट है 100 किलोमीटर की है, इसके ऊपर 4 लाख लोग जो हैं वो डिस्प्लेस थे। उसका एक जो स्केल है वो बहुत हाई है कैटास्ट्रफी का। और जब जो कल खजी वाला और बिंडा संदीला की 3 बस्तियों में पानी आया, वो तो समझे हमारा घर है, तो हमने वहाँ पे अपनी ना सिर्फ जिम्मेवारी समझी है, ये हमारा फ़र्ज़ है कि लोगों तक हम टेंट पहुँचाएँ। ख़वातीन को मिन्नत कर रहे हैं कि वो स्कूलों में चली जाएँ, वहाँ पे पर्दे का निज़ाम बेहतर है, वहाँ पर हस्पतालों की जो फैसिलिटीज़ हैं वो मौजूद हैं, वहाँ पे टॉयलेट्स मौजूद हैं। तो कोशिश की कि रात 10 बजे 11 बजे मैंने ख़ुद खड़े होके पहला टेंट मैंने ख़ुद लगाया वहाँ पर। तो आज मैंने एक दफ़ा फिर वहाँ विज़िट करना है। खाने की जो तकसीम है उसका अमल जारी है। वनडे की तकसीम को थोड़ा सा CM साहिबा के आने से उस अमल में थोड़ी बेहतरी आई है। वनडे में जो आपने जी हाँ, जो वनडे की जो तकसीम का मामला है उसमें बहुत बेहतरी आई है। मैं खुश हूँ कि और मुतमईन हूँ कि अब मुनासिब तादाद में चारा भी है, सैलेज भी है और वंडा भी है, जो कि मिक्स करके दिया जा रहा है। मैंने जो मुख्तलिफ मकामात पे कैंप्स में ये तकसीम जारी थी, वहाँ पे जो मुतासरीन हैं उनसे बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि अब वो जो तकसीम है वो मुनासिब तरीके से हो रही है। जी, में अभी सुबह ही जो है वो एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ कि एक लड़का जो है वो भैंस को निकालते हुए जो है वो उसमें डूब गया और उसकी डेथ भी हो गई। ये बहुत मुझे भी इत्तला मिली है इसकी हम मज़म्मत भी करते हैं और अफसोस का इज़हार करते हैं। कल रात को ही हमने एक प्राइवेट लॉन्च भेज के एक माई का बच्चा जो है वो पानी में गुम हो गया, तो 3 घंटे हमने रेस्क्यू का ऑपरेशन किया उसको ढूंढने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से वो नहीं मिल सका। चेयरमैन साहब का विजिट है मुल्तान में, उस हवाले से हमारे मुल्तान के नाज़रीन आपको बराह रास्त देख रहे हैं, क्या कहना चाहिए? जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो फ्लड एरिया के लिए के विज़िट पे निकले हुए हैं। मुख्तलिफ कैंप्स का विज़िट करेंगे। हमने ऑफिशियली DC साहब को भी और कमिश्नर मुल्तान को एक दरख्वास्त दी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मुल्तान आना चाहते हैं। इंशाल्लाह ताला परसों उनकी टेंटेटिव यहाँ पे अराइवल है। 2 मकामात पे उनका विज़िट होगा। एक मेरे हल्के में सदर तहसील के एक कैंप में विज़िट करेंगे और दूसरा शुजाबाद तहसील के कैंप में विज़िट करेंगे। वहाँ पे बच्चों से मिलेंगे, ख़वातीन से कैंपों का दौरा करेंगे, जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं उसका जायज़ा लेंगे और अपनी तरफ से भी कुछ ऐलानात करेंगे। अब तक के इंतज़ामात पर मुतमईन हैं आप लोग? देखिए, ये बहुत बड़ा अमल है और टेंटों की शदीद शॉर्टेज थी। 3 दिन पहले हमें 3000 टेंट्स दिए गए मुल्तान डिस्ट्रिक्ट के लिए, जो कि मैं समझता हूँ कि नाकाफ़ी थे। कुछ मसाइल मॉनिटरिंग के हवाले से थे। आपने बताया कल शुजाबाद कैनाल में बहुत गंभीर सिचुएशन थी, वहाँ पे मॉनिटरिंग हो रही थी। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इंतज़ामिया के ऊपर इतना बोझ भी न बने और ख़ुद से टेंट सिटीज़ लगवा रहे हैं। खुद से मेरे कल 3-4
خیمہ بستیاں بنوائی ہیں, 200 ٹینٹ وہاں مہیا کیے ہیں, پانی کا بندوبست کیا ہے, لائٹ کا بندوبست کیا ہے, لیکن میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا, نہ اکیلا انتظامیہ کچھ کر سکتی ہے, مل کے ہی عمل مکمل ہوگا. عمل کو جو ہے وہ مکمل کیا جا رہا ہے. علی قاسم گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جی, اور ساری صورتحال کے حوالے سے بتا رہے تھے جس طریقے سے صورتحال جو ہے وہ آگے کریٹیکل ہوتی نظر آ رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں لائیو اپڈیٹ سے آگاہ کیا. اسی حوالے سے میں اس پر مزید بات کروں گی, لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک شارٹ بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں. ابھی بریک سے پہلے ہمارے ساتھ زہیب بخاری موجود تھے, جنہوں نے علی قاسم گیلانی صاحب جو کہ ممبر قومی اسمبلی ہیں ان کے ساتھ لائیو تھے, اور انہوں نے ہمیں تمام تر اپڈیٹ سے آگاہ کیا. اور بڑی افسوسناک خبر تھی کہ کل ایک ریسکیو کا آپریشن بھی ہوا جس میں ایک بچہ جو تھا 3 گھنٹے آپریشن کے بعد بھی وہ بچہ نہ مل سکا. تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر جو سچویشن ہے, جو حالات ہیں جنوبی پنجاب میں, خاص طور پہ ملتان کی بات کریں تو سنگین ہوتے چلے جا رہے ہیں. جہاں ایک طرف دیکھا جائے تو ہم ایک دن کہتے ہیں کہ پانی کی سطح میں کہیں تھوڑی بہت کمی آ رہی ہے, تو وہاں دوسری جانب جو ہے وہ جو بارشوں کا اتنا اسپیل چل رہا ہے اپر پنجاب میں, اس کی وجہ سے واٹر فلو میں جو ہے وہ مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اب اس کی وجہ سے شیر شاہ کا ایریا بھی متاثر ہوا ہے, اور بہت سارے لوگ اس سے فلڈ افیکٹڈ لوگ, جیسے کہ ابھی بتایا انہوں نے کہ 35,000 لوگ جو تھے وہ کل شیر شاہ کے مقام پہ ان کو ایویکیویٹ کیا گیا, لیکن آج وہ تعداد 70,000 ہو چکی ہے. یعنی وہاں پر 70,000 لوگوں کا انخلا کرایا گیا ہے. تو ابھی یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ آبویسلی میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ ڈیزاسٹر ایک بہت بڑے لیول پر ہے جس کو حکومتی سطح پر ڈیل کیا جا رہا ہے, لیکن چونکہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے, چونکہ ہم حکومت جو ہے وہ اپر پنجاب, ساؤتھ پنجاب, ہر جگہ اپنی ایفرٹس ڈال رہی ہے. یہاں پر ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمیں فرداً آگے آنا ہے, اور ہمیں یہاں پر کوشش کرنی ہے اپنے پیاروں کے لیے, اپنے ملک کے لوگوں کے لیے. ہمیں یہاں ثابت کرنا ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. اگر ہمیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے تو ہمیں کیوں بنایا ہے, یہ وہ وقت ہے جہاں ہم ثابت کر سکیں کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں, اور بروقت ضرورت وہاں پر ٹینٹس کی کمی ہے اور جو بھی مسائل ہیں ہمیں ان کو حل کرنا ہے. اس لیے میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے, جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کوشش کریں کہ انڈیویجولی جتنا ہو سکتا ہے وہ اتنی ایفرٹ کریں ان لوگوں کے لیے جو اس وقت فلڈ متاثرین ہیں. اسی کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے حمزہ روفی صاحب جو کہ نعت خواں ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ, اللہ کا بڑا احسان. اچھا جی, ان سے ہم کلام سنیں گے, بڑے خوبصورت سے, ان کی بڑی خوبصورت آواز ہے اس میں. اچھا مجھے علامہ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے حوالے سے یہ جو مہینہ ہے یہ بڑا مقدس بھی ہے, تو ان کی ولادت کب اور کہاں ہوئی؟ اس میں پوری مسلم امہ کو یہ چیز ذہن نشین ہے بلکہ ازبر ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو مکہ میں ہوئی, اور آج ہم 1500 سال بعد وہ جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں. جشن عید میلاد النبی پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے. حضور کی آمد کی خوشی پوری دنیا میں منائی جا رہی ہے, اور حضور کی آمد کی خوشی منانے میں ایک چیز یہ بھی ہماری شامل ہوتی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کر رہے ہوتے ہیں, ہم تجدید عہد کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو نبی رحمت بن کے آیا. اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کے ساتھ یہ لفظ نہیں کہا گیا کہ وہ رحمت للعالمین بن کے آئے. اللہ رب العزت نے جب الحمدللہ رب العالمین کلام پاک یہاں سے شروع ہوا, اللہ رب العالمین حضور رحمت للعالمین. عالمین کتنے ہیں؟ مفسرین نے اس میں جو میکسیمم روایت لکھی ہے کہ 40,000 جہان ہے, منیمم روایت 18,000 جہان ہے. تو حضور صرف ایک جہان کے لیے نہیں, 40,000 جہان کے لیے. جس طرح اللہ رب العزت 40,000 جہان کے لیے رب العالمین ہے, اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40,000 جہان کے لیے رحمت للعالمین ہے. اور جہان نباتات کا جہان ہو, چاہے جمادات کا جہان ہو, چاہے وہ حشرات الارض کا ہو, حیوانات کا ہو, وہ انسانیت کا ہو, وہ فرشتوں کا ہو, وہ فضاؤں کا ہو, تمام جہانوں کے لیے حضور رحمت بن کے آئے ہیں.
حضور رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں، رحمت للمسلمین بن کے نہیں آئے۔ اس لیے صرف مسلمان نہیں بلکہ پوری دنیا خوشی مناتی ہے، پوری دنیا ہی نہیں پورے عالم خوشیاں مناتے ہیں۔ وہ عالم کسی صورت میں ہو، جمادات کی صورت میں ہو، نباتات کی صورت میں ہو، تب کے لیے حضور رحمت بن کے آئے ہیں اور سب ہی خوشیاں بناتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف رحمت بن کے نہیں آئے، اس زندگی کے لیے ضابطۂ حیات لے کے حیات کا مطلب زندگی، جہاں بھی زندگی پائی جائے اس کے لیے حضور ضابطہ ہیں۔ جہاں بھی زندگی، جو جانور زندگی زندہ ہے اس کے لیے بھی ضابطہ حیات ہیں، نباتات کے لیے بھی ضابطہ، کیونکہ نباتات میں بھی حیات ہے۔ حضور نے سبز ٹہنی جلانے سے منع فرمایا، اس کا مطلب ہے کہ سبز ٹہنی میں کوئی جان ہے۔ آپ خشک لکڑی جلا سکتے ہو، حضور نے فرمایا سبز لکڑی کو جلانا نہیں ہے، سبز درخت کو جلانا نہیں ہے، اس کا مطلب اس میں جان ہے۔ تو حضور ضابطۂ حیات لے کے آئے ہیں۔ پہلے انبیاء جو آئے تھے وہ عبادات کا دین لے کے آئے تھے، توحید کا عنصر تو سارے انبیاء نے، پہلی بات تو توحید ہوتی تھی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد جو ہوتا تھا وہ عبادات بتانی ہوتی تھی، عبادات کے طریقے بتانے ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات اس کا حصہ ہے، حضور کے دین کا ایک حصہ ہے عبادت۔ نماز اس دین کا حصہ ہے، روزہ اس دین کا حصہ ہے، مکمل دین نہیں۔ مکمل دین ایک ضابطہ حیات ہے جس میں سونے کا طریقہ بھی، جس میں کھانے کا طریقہ بھی، جس میں پہننے کا طریقہ، جس میں اخلاقیات، جس میں بیٹیوں کے حقوق، جس میں ماؤں کے حقوق، جس میں والدین کے حقوق، جس میں ہمسائے کے حقوق۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے کے حقوق بتائے، کوئی ثابت تو کرے کہ حضور نے کہا ہو کہ یہودی ہے تو یہ حق، عیسائی ہے تو یہ حق، ہندو ہے تو حق، نہیں۔ ہمسائے کے حقوق ہیں، ہمسائے کا مذہب کیا ہے وہ جانے، اس کا رب جانے، لیکن حقوق اس کے برابر ہیں۔ اور جب حضور نے بتایا یتیموں کے حقوق بتائے کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے، تو پیارے رسول نے کہیں نہیں بتایا کہ اگر کافر کا بچہ ہو تو بایاں ہاتھ رکھو، مسلمان کا بچہ ہو تو دایاں ہاتھ رکھو، یہودی کا بچہ ہو تو آدھا ہاتھ رکھو، نہیں، یتیم جو بھی ہو، جس کا بھی بچہ ہو، تو یہ اس رحمت والے نبی کا دین ہے جس میں تمام کے حقوق ہیں، تمام کے لیے مساوات ہے۔ اور پھر یہ کلمیہ ہے ہمارے ہاں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے لائے ہوئے دین، ہم ان کے امتی ہیں، ہم نے صرف عبادات کو بیان کیا۔ میں اپنی حد تک بات کرتا ہوں، بہت سے جید علماء سب کچھ بیان کرتے ہیں، ہم نے صرف عبادات کو بیان کیا کہ نماز ایسے پڑھو، ہم نے عبادات کو بیان کیا، ہم نے حقوق کو بیان ہی نہیں کیا۔ 95% اس دین میں عبادات ہیں اور 5% عبادات ہیں اور 95% دین حقوق کا دین ہے۔ 5% کو ہم بیان ہی نہیں کرتے۔ ہر آدمی بیٹی کا حق کھا کے بیٹھا ہے، بہن کا حق کھا کے بیٹھا ہے، محلے کا کو تنگ کر رہا ہے اور ارد گرد کے جو لوگ اس سے تنگ ہیں۔ ہم نے اس پہ غور ہی نہیں کیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کیا ہوتا ہے؟ جس سے تمام سلامتی میں آ جائے، تمام لوگ اس سے محفوظ رہیں۔ المسلمون من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جس کی زبان سے تمام محفوظ ہوں، جس کے ہاتھ سے تمام محفوظ ہوں۔ ظلم، بربریت، جیسے کہ ابھی آپ بات کر رہی تھی کہ اس وقت دور جو ہے پاکستان پہ ایک مشکل وقت گزرا ہے، سیلاب میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے جس حصے کو تکلیف ہو پورے جسم تڑپتا ہے۔ ایک ناخن اکھڑا ہوا ساری رات رضائی میں پھنسا رہتا ہے، وہ نہیں سونے دیتا، پورا جسم تڑپتا ہے۔ اور مسلمان جس جگہ جس خطے میں بھی بستے ہوں، اگر وہ تکلیف میں ہیں تو پوری مسلم امہ کو تکلیف ہونی چاہیے۔ اگر ہمیں ان کی تکلیف نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم سوئیں سکون سے اور وہ لوگ پریشان ہیں۔ مسلمان کا بھائی ہے، اور یہ اس دین کا خاصہ ہے کہ ہم جہاں پہ بھی ہمارے بھائی یا ہمارے ملک یا ہماری ریاست کے رہنے والے جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہوں، جس پریشانی میں ہیں، ہم جتنا کر سکتے ہیں اتنا ضرور کریں۔ ٹھیک ہے جی، ایک شارٹ بریک پہ جائیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ علامہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ ویسے تو درود پاک پڑھنے کی ہر وقت ہی بہت فضیلت ہے، لیکن خصوصاً اگر ہم بات کریں ربیع الاول کے مہینے میں درود پاک پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا ہر وقت ہی بہت بڑی عبادت ہے، اور پھر جس طرح آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن میں اور زیادہ فضیلت ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر ہم درود پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر ایک جذبہ اور عقیدت ہوتی ہے۔
جو ہم پورے خشوع و خضوع سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، جتنی دل جمی، جتنا خشوع و خضوع عبادت میں ہوتا ہے، اسی طرح کی اس کی پرواز قبولیت کی طرف ہوتی ہے۔ جب ربیع الاول کی آمد ہے اور رسول کی آمد پر جب ہم درود پڑھتے ہیں تو ہمارا جذبہ دیدنی ہوتا ہے، اور ہم اپنے آپ کو اس طرح سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہے ہیں رسول، اور ہمارا درود مسلسل حضور تک پہنچ رہا ہے۔ تو یقیناً یہ تو بہت بڑا فضیلت والا عمل ہے، اور یہ فضیلت والا کام ہے، اور یہ ہمیں ہر وقت کرنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ تمام چیزوں سے زیادہ محبت، تمام چیزوں سے زیادہ افضل، تمام چیزوں سے زیادہ اپنی اولاد سے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ حضور کا فرمان ہے کہ جب آپ اپنے بچوں سے، اپنے والدین سے، تمام جہان سے بڑھ کر حضور سے محبت نہیں کرتے تو آپ کا دین نامکمل ہے۔ جب تک ہم پورے خشوع و خضوع سے حضور پر درود نہیں بھیجتے، اپنی محبت کے نذرانے نہیں پیش کرتے، اپنی تمام تر وہ چیزیں جنہیں ہم محبوب سمجھتے ہیں ان سب سے زیادہ اگر حضور کو محبوب نہیں سمجھتے تو ہمارا ایمان ہی کامل نہیں ہے۔ اس وقت، ہر وقت، اور اس وقت اور خاص کر ربیع الاول میں ہمیں چاہیے کہ ہر وقت درودوں کے نذرانے پیش کریں۔ بے شک وہ دل میں پڑھتے رہیں آپ۔ دیکھو جی، اصل چیز تو ہے ہی دل۔ اگر ہم صرف زبان سے پڑھتے رہیں اور دل پہ اثر انداز ہی نہ ہو، اصل انسان تو ہے ہی روح۔ یہ سامنے جو جسم نظر آ رہا ہے یہ تو انسان کی سواری ہے۔ انسان روح اور جسم سے مل کے تکمیل کو پہنچتا ہے، اور اصل چیز روح ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے جس کو اطمینان ملتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پہ جس کو اطمینان ملتا ہے، وہ تو اصل روح ہے، اور خشوع و خضوع کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے۔ بالکل، یہ بات حقیقت ہے۔ مجھے علامہ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ہمارا تو اس بات پہ بھی یقین ہے کہ درود پاک میں کوئی ایک ہیلنگ پاور ہے، یعنی یہ بھی ہم نے سنا بھی ہے اور بہت دفعہ دیکھا بھی ہے کہ درود پاک پڑھنے والوں کو شفا ملتی ہے۔ تو یہ سائنٹیفکلی یہ چیزیں کیسے کنیکٹڈ ہیں؟ اللہ کا کلام پڑھنے سے، درود پاک پڑھنے سے خصوصاً لوگوں کو شفا ملتی ہے، بیماروں کو شفا ملتی ہے، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، تو کیا تعلق ہے؟ اس کا تعلق یہ ہے کہ جیسے پہلے میں بات کی ہے کہ انسان 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ یہ جسم بیمار ہوتا ہے تو ہم طبیب کے پاس جاتے ہیں۔ بالکل۔ یہ جسم کی خوراک الگ ہے، یہ جسم زمین سے پیدا ہوا ہے، اس کی خوراک بھی زمین سے پیدا ہوئی، کیونکہ جب انسان کی تکمیل ہوتی ہے، ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے بچہ، تو فرشتے کو یہ حکم ہوتا ہے کہ مٹی کی ایک مٹھی اٹھا، روح بھی پھونک اور مٹی بھی پھونک۔ اللہ نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس کی تخلیق زمین سے ہے، اس کی خوراک یہیں سے آتی ہے، اور روح امر ربی ہے، وہ اللہ کی طرف سے اس میں پھونکا جاتا ہے۔ تو روح کی غذا بھی اللہ کا ذکر ہے، روح کی غذا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، روح کی غذا بھی درود و اسلام پڑھنا ہے، روح کی غذا بھی ذکر اذکار کرنا ہے۔ اگر اس جسم کو یہاں کی دوائی سے فائدہ ہو رہا ہے جو زمین سے بنا ہوا ہے، تو روح کو کیوں نہ فائدہ ہوگا؟ جہاں سے روح آئی ہے وہیں سے اس کا علاج آئے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے جی۔ بہت شکریہ حمزہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ ایک شارٹ بریک پہ جائیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک شارٹ بریک کے بعد ہم واپس آ گئے ہیں۔ اچھا علامہ صاحب یہ بھی بتائیے گا، کیا عید میلاد النبی کے روز روزہ رکھنا مسنون سمجھا جاتا ہے؟ نہیں، مسنون تو نہیں سمجھا جاتا، افضل ہے۔ مسنون تو طریقہ وہ سمجھا جاتا ہے جو حضور نے کیا ہو۔ تو جب حضور پیدا ہوئے تو حضور نے تو روزہ نہیں رکھا تھا نا۔ مسنون ہمارے لیے سنت وہ ہوتا ہے جو عمل حضور نے کیا ہو۔ ہاں، اسے ہم افضل کہتے ہیں، افضل ہے، رکھ سکتے ہیں، افضل کہتے ہیں کہ نفلی عبادت کے طور پہ افضل ہے کہ ہم عقیدت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کے ساتھ میں، محبت لیکن اس کو اگر ہم کہیں کہ سنت ہے، سنت نہیں، ہماری عقیدت کا تعلق ہے اس سے۔ اچھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی، چونکہ تو اس حوالے سے میں تھوڑا سا بتائیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں بھی 12 ربیع الاول کا ہی قول ہے۔ بالکل۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہے، اسے ہم وفات نہیں کہتے، انتقال ہے کہ حضور یہاں سے وہاں چلے گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پہ یقیناً ہم افسردہ ہیں، لیکن جو کچھ ہمیں دے کے گئے ہیں، جو راستہ ہمیں دے کے گئے ہیں، ہمیں دے کے گئے ہیں سیرت۔ ہم سیرت، بدقسمتی سے ہم نے سیرت نہیں اپنائی۔ حضور ایک صورت دے کے گئے ہیں کہ اس طرح کا نقشہ بنا کے، اس طرح کا لباس پہن کے تم نے زندگیاں گزارنی، ہم نے وہ صورت اختیار نہیں کی۔ تیسری چیز حضور اقوال دے کے گئے ہیں۔ آپ
ہم نے وہ اقوال کا مطالعہ بھی بحث کے لیے کیا کہ بالکل ہم ایک دوسرے سے بحث کریں گے کہ لڑ میں رہے یہ ہیں۔ ثابت کرتا ہوں، میں یہ ثابت کرتا ہوں، اس اقوال پہ بھی ہم عمل پیرا نہیں ہوئے۔ یہ تینوں چیزیں اس پہ ہم عمل پیرا نہیں ہوئے جو کہ ہمیں ہونا چاہیے تھا۔ اصل جو عید میلاد النبی منانے کا مقصد تو تجدید عہد ہے، اصل تو چیز یہ ہے کہ ہم ان کی سنت کو اپنائیں، ہم ان کے عمل کو اپنائیں، ہم ان کی زندگی، وہ ہمارے لیے اسوہ ہیں، اسوہ حسنہ ہے، اور اس میں ہی ہمارا فائدہ ہے۔ ہماری دنیا کا فائدہ بھی حضور کی سیرت صورت اور حضور کے اسوہ پہ چلنے میں، ہماری آخرت کا فائدہ بھی ہے۔ اس چیز کو بھول کر ہم صرف ایک چیز کو لے لیتے ہیں، جشن صرف جشن منانا نہیں، جشن کے ساتھ سیرت کو اپنانا ہے، تو پھر اس جشن کا کوئی مقصد بھی ہے، مقصد ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا عید میلاد النبی کے روز کچھ جلوس بھی دیکھنے کو ملتے ہیں ہمیں، تو ان جلوسوں کا بیسیکلی مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان جلوسوں کا بیسیکلی مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ وہ ہم پوری دنیا کو بتا رہے ہیں اور ہم اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، ہم اپنی جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ جذبات کے اظہار کا ہر کسی کا اپنا اپنا طریقہ ہے، کوئی جلوس کر کے کر رہا ہے، کوئی سیمینار کر کے کر رہا ہے، کوئی سیرت کانفرنس کر کے کر رہا ہے، کوئی درودوں کی محفل کر رہا ہے، کوئی گھر میں خیرات کر کے کر رہا ہے۔ ہمارے ہر کسی کے اپنے اپنے جذبات ہیں، ہم ہر کسی کے جذبات کی قدر کرتے ہیں کہ جس انداز میں بھی کرتا ہے رسول کی خوشی مناتا ہے، اور رسول کی خوشی منانا مسلمان کے لیے تو بہت بڑی بات ہے۔ اس کے تو کافر کے بھی فائدے ملے۔ جب ابو لہب کے پاس لونڈی آئی کہ تیرے گھر میں بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو ابو لہب نے اس لونڈی کو انگلی کے اشارے سے آزاد کیا، تو وہ ابو لہب مر جاتا ہے، تو اس کے بعد حضرت عباس کے خواب میں آتا ہے، حضرت عباس پوچھتے ہیں کیا بنا، تو ابو لہب کہہ رہا ہے کہ بہت سخت عذاب میں ہوں، لیکن وہ انگلی جو میں نے حضور کی لونڈی کی خوشی میں یوں اشارے سے لونڈی آزاد کی تھی، میری وہ انگلی عذاب سے محفوظ رہتی ہے۔ یہ اس کافر کی بات ہے جس کے بارے میں قرآن نے چیلنج کیا، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تو برباد ہو جائے، تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات ان قریب، تیرے لیے آگ تیار ہے کیونکہ تو نے حضور کے ساتھ دشمنی کی، سیصلی نارا ذات لہب، شعلوں والی آگ تیار ہے۔ وہ شعلوں والی آگ تیار، قرآن چیلنج کر رہا ہے، اللہ چیلنج کر رہا ہے، ایک انگلی اس کی بھی بچی ہوئی ہے کیونکہ حضور کی خوشی میں وہ انگلی اٹھی تھی۔ تو حضور کی خوشی جس انداز میں جو مناتا ہے ہمارے لیے وہ سارے قابل احترام ہے، اللہ ان کی خوشیوں کو قبول کرے۔ بالکل ایسے ہی۔ اچھا ربیع الاول کا اصل پیغام کیا ہے جو مسلمانوں کو آپ بھی دینا چاہیں گے؟ ربیع الاول کا اصل پیغام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر عمل کیا جائے، ان کی صورت پر، ان کی سیرت پر، ان کے اقوال پر عمل کر کے زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لایا جائے، اپنی زندگی میں لایا جائے۔ اسی میں ہماری دنیا ہے اور اسی میں ہماری آخرت ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا آج کل ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارے اندر نہ تو وہ خوبیاں موجود ہیں، نہ ہی وہ چیز موجود ہے کہ ہم ایک مسلمان کہلانے کے قابل ہوں۔ اگر ہم ابھی موجودہ صورتحال کی بات کریں تو میں چونکہ اس وقت صورتحال سنگین بھی ہے، تو بحیثیت ہمیں مسلم آپ دیکھیں ہمارے آس پاس کے لوگ کس قدر تکلیف میں ہیں، وہ خواتین، پھر آپ اگر ہم بات کریں دیہاتی علاقوں کی تو وہاں پر پردے کو جو ہے وہ بڑی اسٹرکٹلی دیکھا جاتا ہے، تو وہاں کی خواتین پردے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انہیں۔ تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے لوگوں کو کہ اس وقت جو صورتحال ہے کس طرح ہمیں آگے آنا ہے اور ہمیں پوری امت کے لیے ایک ہو کر کام کرنا ہے؟ آپ کے سوال کا ابتدائیہ یہاں سے تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، جب اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ تم وہ کرتے کیوں جو کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم جو ہماری قول ہو وہی ہمارا فعل ہو، ہماری قول اور فعل میں تضاد آ گیا، بیٹھ کے تو ہم ایسی علمی گفتگو کریں گے اور ایسے جناب مسائل بیان کریں گے، لیکن ہم اس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں، صرف قول کی حد تک۔ جب یہ صورتحال ہو جاتی ہے تو آپ کی جو بات ہے دوسرے کے اوپر، دوسرے کے دل کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی، کیونکہ جو بات دل سے نکلتی ہے وہی اثر رکھتی ہے۔ اور اگر ہم یہاں سے اوپر بات کریں گے، اور اسی کو دوسرا منافقت کا لبادہ بھی اسی کو کہتے ہیں کہ ہم کہتے ٹھیک ہے، بہت شکریہ علامہ صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا۔